یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ. پنجاب میں خوب ہنگامہ آرائی ہوئی، بہت انگلیاں اٹھیں اور شرم کے مارے سیاست کے میں دلچسپی رکھنے والے اور سیاست کرنے والے تمام ہر طرح کے جمہوری حلقوں میں ایک شرم کی لہر دوڑ گئی. جس طرح چودھری پرویز الہی نے قلعہ بازی کھائی اور قلعہ بازی کھانے کے بعد جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا وہ بڑا ہی افسوسناک تھا. انہوں نے پنجاب اسمبلی کو اکھاڑا بنا دیا اور غنڈہ گردی کی اور ڈپٹی اسپیکر پہ حملہ ہوا اور خود اپنی باتیں توڑ کر ڈرامہ بنانے لگے. لیکن بالآخر کیا ہوا کہ گورنر صاحب جو تھے وہ مسلسل لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود تیار نہیں تھے نئے نو منتخب چیف منسٹر کو حلف دینے کے لیے. بالآخر ہائی کورٹ کے آرڈرز ہوئے، انہوں نے ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی نہ مانے اور وہ صدر صاحب کو بھیج دیے. صدر صاحب نے جوابی خط میں لکھ دیا کہ آپ قانون کے مطابق عمل کریں، لیکن قانون کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ یہ ہوا کہ انہوں نے ریٹ داخل کر دی کہ اور کہہ دیا کہ بھئی وہ چیف منسٹر جو بزدار ہیں ان کا استعفیٰ نہیں مانا گیا، بلکہ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. وہ چونکہ پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا گیا تھا، اب وہ مستعفی ہو چکے، ان کا استعفیٰ مانا گیا، ایکسیپٹ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کر چکے. اب اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کابینہ کی میٹنگ سجا کر بیٹھ گئے. لیکن پھر بالآخر دوسرا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا جج بینچ بیٹھا، انہوں نے پھر فیصلہ دیا کہ آج 11:30 بجے تک اس کا حلف لے لیا جائے نو منتخب چیف منسٹر حمزہ شہباز شریف کا. اور یہ کہ پھر انہوں نے ذمہ داری لگائی، چونکہ سینٹ کے چیئرمین بھی اویلیبل نہیں تھے اور پریزیڈنٹ صاحب بھی اویلیبل نہیں تھے یا اعتراض کر رہے تھے استعفیٰ یا کسی کی ذمہ داری لگانے سے، لہذا کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کی ذمہ داری لگائی اور انہوں نے پھر آج حلف برداری کی تقریب کی. اس کے خلاف اب ایک ریٹ دائر کی گئی ہے جو 5 رکنی بینچ کو بھجوا دی گئی ہے. اس کے ساتھ دہائی دی جا رہی ہے چودھری پرویز الہی بھی کہ عدالتیں آ کے چلا لیں اسمبلیوں کو اور پولیس آ کے چلا لیں اسمبلیوں کو، اور وہ اب اسمبلی کی خود مختاری کے چیمپئن بن گئے ہیں. جس اسمبلی کی کارروائی انہوں نے نہیں ہونے دی، دوبارہ ہونے نہیں دی، جب ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ جو انہوں نے اور ان کی اتحادی پارٹی پی ٹی آئی نے داخل کیا تھا اس میں بھی ووٹنگ نہیں ہونے دی، بلکہ یہ ہوا کہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا. یہ کس طرح کے سیاستدان ہیں؟ یہ خود سب کے سب جو سیاستدان ہیں یہ خود ضیاء الحق کی پیداوار ہیں. ان کا کوئی لمبا چوڑا تاریخی ورثہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہلے یہ ایوب خان کی سرپرستی میں بڑے خاندان بن گئے، چودھری خاندان بن گیا، بہت بڑا خاندان بن گیا، اور نواب آف کالا باغ کے زمانے میں. اس کے بعد پھر ضیاء الحق کا دور آیا تو انہوں نے خوب پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ ظلم و تشدد کرنے میں حصہ داری کی اور ضیاء الحق کے ساتھ رہے. پھر ان کا معاملہ ٹوٹ گیا، اپنے ہی پارٹی صدر سے بغاوت کر دی ان لوگوں نے. جو جنیجو صاحب تھے اور میاں نواز شریف پریزیڈنٹ بن گئے جس میں چودھری حضرات بھی شامل تھے. اس کے بعد پھر ان میں دوری ہو گئی اور میاں نواز شریف کے خلاف کو ہو گیا اور جنرل مشرف پاور میں آ گئے تو یہ جنرل مشرف کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے 5 سال تک خوب حکومت کی، بلکہ 8 سال تک پورے مشرف کے پیریڈ میں یہ حکمران رہے. اور چودھری صاحب جو تھے شجاعت وہ پرائم منسٹر بھی رہے مہینے کے لیے 2 مہینوں کے لیے. انہیں ایک عارضی طور پر پرائم منسٹر بنایا گیا تھا کہ کہ شوکت عزیز صاحب نے سنبھال لی وزارت عظمیٰ جنرل مشرف کے تحت. تو یہ ایک اس طرح کی ان کی کہانی ہے. اسی طرح جو کہانی جو ہے مسلم لیگ نون کی بھی ہے، ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوتی ہوئی وہ پہنچی پھر یہ کیا ہوا کہ نواز شریف نے اعلان کر دیا کہ وہ کسی کی ڈکٹیٹس قبول نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ 3 بار اپنی مدت پوری نہیں کر سکے اور بالآخر وہ لے کے چل پڑے نعرہ ووٹ کو عزت دو کا، جسے بڑی پذیرائی ملی. نواز شریف سول ملٹری تعلقات کو تبدیل کرنے کا پرچم لے کے آگے بڑھے، لیکن جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آیا
تو اس سے پہلے کوئی عالمی سازش نہیں تھی جو اب عمران خان بار بار ہر روز گھڑ کر اور قومی غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں۔ اصل مسئلہ تھا کہ ان کے اتحادی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ عمران خان کی حکومت ایک ہائیبرڈ حکومت تھی جس کی سرپرستی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی۔ جب انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور نیوٹرل ہو گئے، کیونکہ اپوزیشن نے نام لے لے کر جرنیلوں کے بہت ہنگامہ کیا رکھا 3 سال کہ یہ کس طرح کی حکومت ہے جیسے کہ فوج چلا رہی ہے، تو فوج میں اس بارے میں کافی دباؤ آیا، عوامی دباؤ آیا، اور وہ پھر انہوں نے طے کیا کہ وہ اس میں اب سیاست سے باز رہیں گے۔ تو جب انہوں نے سرپرستی کا ہاتھ کھینچ لیا، پشت پناہی بند کر دی، تو وہ جو کولیشن تھی ایک مخلوط حکومت وہ ٹوٹ گئی۔ اتنی سی بات ہے، اور کیونکہ پارلیمانی نظام میں اکثریت جو ایم این ایس کی ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر کو چنتی ہے، اور عمران خان کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ وہ اتحادیوں سے مل کر، آزاد لوگوں سے مل کر انہوں نے حکومت بنائی تھی، اور ان کی اکثریت کو رکھا بھی برقرار سابق ISI چیف ہے، اور وہ ان کی بڑی مدد کرتے رہے۔ لیکن جب اختلافات آپس میں بڑھ گئے تو فوج نے بہتر جانا کہ اب عمران خان چونکہ فوج کے معاملات میں بھی مداخلت کر رہے ہیں، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم یہ بوجھ مزید نہ اٹھائیں، کیونکہ پہلے ہی کافی سبکی ہو چکی تھی ان کی بیڈ گورننس کے باعث۔ یہ تو اصل کہانی ہے۔ لیکن آج جو پنجاب میں اب چیف منسٹر بنے ہیں حمزہ شہباز، تو یہ ایک شریف خاندان کی بہت پرانی خواہش تھی کہ اگلی نسل میں بھی شریف خاندان ہی کو سیاست میں رکھا جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی بڑے عہدے کی بات آتی ہے تو وہ سارا فیملی میں رہتا ہے۔ میاں شہباز شریف سرپرست ہے، مریم نواز ان کا عوامی چہرہ ہے، ان کی گریٹ موبلائزر ہیں، اور میاں شہباز شریف پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اب پرائم منسٹر ہو گئے، 3 بار چیف منسٹر بھی رہے۔ اب باری آئی ہے حمزہ شہباز کی۔ ہم ان کے لیے کوئی منفی جذبات نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ہم کسی طرح انہیں بلکہ چاہیں گے کہ وہ کامیابی سے اپنا انتظام سنبھال سکے۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود حمزہ شہباز کی جو اکثریت ہے وہ ہوئی ہے ان گروپس کی بنیاد پر جو کہ PTI میں پیدا ہو چکے تھے، جو ان کی اس اعتماد کے ووٹ سے پہلے ہی ان کے گروپس بن چکے تھے۔ وہ بہت شاکی تھے عمران خان کے ساتھ، وہ نہ کوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاتے تھے بلکہ اسلام آباد سے بیٹھ کر بزدار کو ریموٹ کنٹرول کرتے تھے، اور بزدار کسی کی بات سنتے تھے، نہ کسی کی کام کرتے تھے، نہ حکومت چلاتے تھے، بس وہ ایک ڈنگ ٹپاؤ قسم کے چیف منسٹر تھے۔ ایسا کیوں کیا عمران خان نے؟ عمران خان نے اس لیے کیا کہ وہ پنجاب میں اور KP میں کوئی مضبوط چیف منسٹر دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ خٹک صاحب کو وہاں سے نکال کر اوپر لے گئے، وزارت دفاع میں بٹھا دیا جہاں ان کا کوئی کام نہیں تھا، اور چیف منسٹری جو انہوں نے بڑی کامیابی سے کی تھی اس کے باوجود، اور یہاں پہ وہ ڈھونڈ لائے کسے؟ بزدار صاحب کو، عاشق بزدار کو، جو صرف الیکشن سے 2-3 دن پہلے ہی تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ اس پر لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ جو عمران خان تحفہ لائے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں۔ اس کے بارے میں بڑے قصے ہیں، بڑی جادو اور ٹونوں کی کہانیاں ہیں، اور نہ جانے اس کے اندر کیا کچھ ہے، جس پر بڑے تبصرے ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ ایک ناکام ترین چیف منسٹر رہے۔ اب حمزہ شہباز کے لیے مسئلہ بھی یہ ہے کہ حمزہ شہباز سے پہلے اگر یہ بالکل ناکارہ چیف منسٹر تھے تو اس سے پہلے بڑے ایکٹیو پنجاب سپیڈ والے شہباز شریف چیف منسٹر رہے، جو بڑے ایکٹیو تھے اور جو انفرادی طور پر طرح حکومت چلاتے تھے، ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ، کارپوریٹ مینیجر کے طور پہ۔ اب انداز تو ان کا بھی یہی ہے حمزہ شہباز کا، لیکن اس کی حکومت بہت سارے عناصر سے مل کر بنی ہے۔ وہ ان کے ساتھ نخرے اور انا کا مظاہرہ کریں گے تو یہ کولیشن بہت نازک ٹوٹ جائے گی۔ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ 26 لوگ ہیں مختلف گروپوں کے، تحریک انصاف کے، جنہوں نے انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور ان کا کیس اب مئی کے پہلے ہفتے میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سامنے زیر بحث آ رہا ہے۔ وہاں پہ یہ لوگ بے خطر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پارٹی میں رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو یا تو یہ پھر یہ ہوگا اس کا کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اسے ٹائم لگے گا۔ اب کتنا ٹائم لگے گا؟ جتنا ٹائم لگے گا اتنا ہی یہ حکومت چل پائے گی، اس سے پہلے کہ بڑا کرائسس پارلیمانی کریٹ ہو جائے۔ یہ 26 لوگ اگر اپنی سیٹوں سے فارغ ہو گئے تو کم از کم ان کے تو بائی الیکشن کرانے پڑیں گے، اور میجورٹی نہیں رہے گی۔
پھر کیا تحریک انصاف کے اور لوگ توڑنے پڑیں گے کہ حمزہ شہباز 5-6 مہینے 8-10 مہینے بطور چیف منسٹر کے گزارا کر سکے. اس کا فائدہ بہت ہوگا نواز لیگ کو، لیکن اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو زیادہ ہونے نہیں لگا ہے. البتہ مسلم لیگ نواز کو یقیناً حمزہ شہباز اس عرصے میں چاہیں گے کہ خوب بجٹ کے ذریعے مدد کریں ایم پی ایس کی، اور مقامی حلقوں کے جو کام ہیں اور ترقیاتی منصوبے ہیں وہ خوب چلائیں تاکہ وہ اگلے الیکشن میں جا سکیں زیادہ اس کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اور قوت کے ساتھ. لیکن یہ سب کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے منحرفین کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کب تک عمران خان انتظار کریں گے. وہ بہت جلدی میں ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ فوراً انتخابات ہو جائیں. وہ چودھری پرویز الہی کی جو شنانی گنز ہیں اور جو ان کی سیاست ہے اس کو نظر نہیں کریں گے اپنی پنجاب میں مقبولیت کو اور پارٹی کو. لہذا کسی وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ عمران خان اپنے ممبر سے کہہ سکتے ہیں پنجاب اسمبلی میں کہ وہ جس طرح مرکز میں استعفیٰ دیا گیا ہے وہ بھی مستعفی ہو جائے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت کو ابھی ختم نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیے کس طرح انہوں نے صدر علوی سے فائدہ اٹھایا اور اپنا ایک جالا گورنر پنجاب میں لگا کر انہوں نے اچھا بھلا کرائسس کیا رکھا. عمران خان یہ کرائسس کریٹ کرتے رہیں گے. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے تیار ہیں. نہ انہوں نے آئین کا احترام کیا، نہ انہوں نے عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کیا، نہ انہوں نے پارلیمانی روایت کا احترام کیا، نہ انہوں نے جمہوری روایات کا احترام کیا، بلکہ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے لوگوں کے ذریعے جو وہاں پہ ہلڑ بازی کروائی وہ روزہ رسول کی حرمت اور کے سراسر خلاف تھی، اور جس سے بڑا غم و غصہ پیدا ہوا ہے دنیا بھر میں اور پاکستان میں. لیکن اب آپ دیکھیں گے صرف وہیں تک معاملہ محدود نہیں ہے. ابھی انہوں نے کال دی ہے کہ مئی کے آخر میں ایک بہت بڑا اجتماع کریں گے اسلام آباد میں. انہوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دے دی ہے اور ابھی سے اس کی تیاری شروع ہوئی ہے. لیکن وہ اس تیاری میں جو ان کا پہلا قدم ہوگا وہ چاند رات کو جب ہمارے فیملیز جاتی ہیں، بچیاں جاتی ہیں مہندی لگوانے، چوڑیاں خریدنے، نئے کپڑے خریدنے. چاند رات بڑا ایک اچھا فنکشن ہوتا ہے، ایک طرح کا میلہ ہوتا ہے جسے اب پی ٹی آئی کے نوجوان جھنڈے لہرا کر اس سارے میلے کو الٹا دیں گے. جس طرح وہ تو چاند رات کو بھی الٹا دیں گے، اور جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ روزہ رسول پہ جس طرح کی حرکات شرمناک اور افسوسناک اور قابل مذمت حرکات کی گئیں، گالی گلوچ کی گئی اور شرمگیزی کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں یہ اب جو عنصر آیا ہے عمران خان کا، یہ بڑا ایک انارکسٹک یعنی نراجیت پسندانہ ہے. عمران خان کوئی بھی نعرہ لگا سکتے ہیں. عمران خان اب سامراج کے خلاف نعرہ لگا رہے ہیں اور انہیں سامراج کا شاید معنی بھی نہ پتہ ہو. پاکستان جس طرح کے سامراجی غلبے میں ہے، قرضوں کے جال میں ہے، دست نگری کا شکار ہے، باہر جا کر ہم کشکول لیے پھرتے ہیں. خود عمران حکومت کشکول لیے پھرتی تھی، اب شہباز حکومت کشکول لیے پھر رہی ہے. اس سے نجات اور جو ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ رہی ہے اس کے اثرات، اس سے نجات پانا، پورے جدید آبادیاتی غلبے سے نجات پانے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے عمران خان کا. اسی طرح ریاست مدینہ سے بھی انہیں کوئی خاص شغف نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے تھے، یا امر بالمعروف کے حوالے سے جو وہ باتیں کر رہے تھے، یا اب وہ جو نظریہ پاکستان کی اور اسلام کی باتیں اور پھر قوم پرستی کی اور خود مختاری کی، یہ سب ان کے نعرے بازیاں ہیں، یہ ان کی مجمع بازیاں ہیں. بلکہ آپ دیکھیے گا وہ کہتے ہیں کراؤڈ، ہجوم، میں اور ہجوم، پاپولر لیڈر مسیحا اور ہجوم جو اس کے اشارے پہ مارنے پہ تل جائے. اوپر سے ہمارے شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں، وہ تو یہاں تک چلے گئے ہیں کہ مجھے اجازت مل گئی ہے، میں نے بتا دیا ہے جی ایس ٹی کو کہ میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا. اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کیوں بلائے، تمام سیاسی پارٹیوں کی کانفرنس کیوں کروائے. یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، اسمبلیوں نے کرنا ہے. کیوں نہ عمران خان اپنے استعفے واپس لے کر جو بھی قبول نہیں ہوئے واپس اسمبلی میں آئیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگلے انتخابات بھی متنازع نہ ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کے باقی 2 ممبرز ہیں وہ ان کے اتفاق رائے سے ہوں،
یا یہ کہ ایسی الیکشن اصلاحات ہوں کہ جس میں کہ سب پارٹیاں مطمئن ہوں کہ وہ آزادانہ ہیں اور کسی کو شکایت نہ ملے. اور پھر یہ کہ عمران خان جتنا زور دیتے ہیں اوورسیز پاکستانی کے ووٹ پہ، تو اس کے لیے اسمبلی میں واپس آئیں کہ تاکہ وہ انہیں اب جو لوگ دوہری شہریت نہیں رکھتے، جن کے پاس صرف پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے، جبکہ جو 2 پاسپورٹ والے اوورسیز میں لوگ رہتے ہیں انہیں یہ حق نہیں ملنا چاہیے. لیکن ان سب کو ملنا چاہیے جن کے پاس پاکستانی ایک پاسپورٹ ہے. لیکن اس کے لیے بھی عمران خان کو پارلیمنٹ میں واپس آنا پڑے گا. پارلیمنٹ کو تو خدا حافظ کہہ چکے، اب وہ سڑکوں پر ہیں. اور اگر مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کہ آگ کے لیے راستہ نہیں کھلے گا تو وہ کسی بھی حد تک جائیں گے، نظام کو گرانے کے لیے، آئینی ڈھانچے کو گرانے کے لیے، اور مارشل لا پہ مجبور کریں گے کہ فوج مارشل لا لگانے پہ مجبور ہو جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عالمی حالات ایسے ہیں یا ملکی حالات ایسے ہیں یا فوج پھر سے اقتدار میں یا حکومت میں آنے کا سوچے گی. لیکن عمران خان اس بات پہ تلے بیٹھے ہیں، یا تو مجھے لاؤ نہیں تو میں یہ سسٹم چلنے نہیں دوں گا. یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. اس پر کون عمران خان کو سمجھائے اور کون انہیں مذاکرات کی میز پر بات چیت کے لیے راضی کرے. مجھے اجازت دیجیے اور آپ کو پیش کی عید مبارک.